الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ لیکن کیا رمضان کا یہ مبارک مہینہ پچھلے رمضان کے مبارک مہینے کی طرح گزر جائے گا، یا ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لائیں گے، اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب لائیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو 5 ایسے کام بتاؤں گا، 5 ایسے کام کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر تو انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہلا کام یہ ہے کہ آپ خالص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی خوشنودی کو اختیار کریں، اس راستے پر چلیں جس راستے پر چل کر کے اللہ رب العالمین کو آپ راضی کر سکیں گے اور آپ کو جنت حاصل ہو جائے گا۔ یعنی ایسے راستے کو اختیار کرنا ہے جس راستے پر چل کر آپ جنت میں چلے جائیں اور آپ جہنم سے بچ جائیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہے وہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیں اور مضبوط کر لیں، کیونکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول کیا۔ قرآن کریم اس مبارک مہینے کے اندر نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ اس مبارک مہینے کے اندر کم از کم ہر روز ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے ہدایت بھی بن سکے اور آپ کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ آپ جب قرآن کے مضامین، اس کے واقعات کو پڑھیں گے، اس کے ترجموں کو پڑھیں گے اور اس کے تفاسیر کو پڑھیں گے، تو وہ آپ کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہوگا اور آپ کا دل دین اسلام کی طرف، جنت کی طرف، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کے طرف آپ راغب ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ ہے جو زندگی کو اصل میں تبدیل کر سکتا ہے، زندگی کے اندر اصل میں انقلاب لا سکتا ہے، وہ ہے کہ آپ ہر حال میں نماز قائم کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ فجر سے لے کر عشاء تک اپنی زندگی کا اولین مقصد اور اولین ترجیح بنا لیں گے نماز کو، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ آپ کسی بھی کام میں مشغول ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں یا کسی کام کو انجام دے رہے ہوں، جب نماز کا وقت ہو آپ نماز کے لیے مسجدوں کی جانب آئیں، نماز کو آ کر کے قائم کریں، یا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کو قائم کریں۔ اور چوتھا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ اپنی زبان کو اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر رہے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی زبان کو بہتر سے بہتر بنائیں اور جھوٹ نہ بولیں، اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اتنا بہتر بنائیں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر لیں، لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اسی طریقے سے
5واں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کے اندر دعا کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلق کو قائم کریں اور مضبوط کریں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر خصوصی طور پر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے آپ سحری کے وقت، افطاری کے وقت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب لا دے، آپ کی زندگی کے اندر نیکی کو بھر دے، یعنی آپ کی زندگی ایسی ہو جائے جیسے ایک نیک لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، ایک متقی کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور آخری جو بات ہے کہ اگر آپ ان تمام کام کو انجام دیتے ہیں اور آپ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیک بننے کی صلاحیت موجود ہے، آپ نیک بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں امتحان اس وقت ہے کہ آپ اس پر ہمیشہ قائم رہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اخلاص کے ساتھ اور محنت اور استقامت کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر ان کاموں کو انجام دیں اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا اور یہ مبارک مہینہ آپ کے زندگی کا سب سے بہترین مہینہ بن جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے ایک انقلاب والا مہینہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔